بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ صحیح بخاری سے آپ کے لیے احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایسے مختصر اور روح پرور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جنہیں اگر ہم نے آج بھی نہ سنا تو پھر ہم کب سنیں گے۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں صحیح بخاری کی احادیث مبارکہ کی طرف۔ اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو یہیں لائک کر دیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی حدیث کی طرف۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ آئیے اب ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں کھانے کے لیے چاروں طرف کدو تلاش کر رہے تھے۔ بیان کیا کہ اسی دن سے کدو مجھے بھی بہت بھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کدو کی سبزی کی پسندیدگی کا حال آپ نے جانا۔ آئیے اب ہم تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ایک مد جو لیا اور پیس کر اس کا خطیفہ پکایا، اور ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس میں اس پر سے گھی نچوڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلایا، آپ نے دریافت فرمایا اور وہ لوگ بھی جو میرے ساتھ ہیں؟ چنانچہ میں واپس آیا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی چلیں گے۔ اس پر ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو ایک چیز ہے جو ام سلیم نے آپ کے لیے پکائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ کے پاس لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو میرے پاس اندر بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ داخل ہوئے اور کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو اور میرے پاس بلا لو۔ یہ 10 آدمی بھی اندر آئے اور پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا اور 10 آدمیوں کو بلا لو۔ اس طرح انہوں نے 40 آدمیوں کا شمار کیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تو میں دیکھنے لگا کہ کھانے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس روح پرور واقعے کی حدیث آپ نے جانی۔ آئیے چوتھی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کے درخت کا گابھا لایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے۔ میں نے سوچا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہوتا ہے یا رسول اللہ، لیکن پھر جو میں نے مڑ کر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ 9 آدمی اور بیٹھے تھے اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں ادب سے خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ یہ حدیث آپ نے جانی جس میں ادب اور احترام کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت واقعے کا، بڑی ہی خوبصورت حدیث جو تھی وہ ہمیں معلوم ہو سکی۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فاقے کی وجہ سے میں سخت مشقت میں مبتلا تھا۔ پھر میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں بہت دور تک چلتا رہا۔ آخر مشقت اور بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گر پڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ، تیار ہوں۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میرے لیے ایک دودھ کا بڑا پیالہ منگوایا۔ میں نے اس میں سے دودھ پیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ پیو۔ ابو ہریرہ میں نے دوبارہ پیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھی پیالے کی طرح بھرپور ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے ملا اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کرا دیا جو آپ سے زیادہ مستحق تھی۔ اللہ کی قسم، میں نے تم سے آیت پوچھی تھی، حالانکہ میں اسے تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر پڑھ سکتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر میں نے تم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیا ہوتا تو لال اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ یہ روح پرور واقعہ آپ نے جانا۔ آئیے اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو اس وقت کی آخری اور چھٹی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا اور وہ مجھے قرض اس شرط پر دیتا تھا کہ میری کھجوریں تیار ہونے کا وقت جب ہو جائے گا تو وہ مجھ سے لے لے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی ایک زمین بئر روما کے راستے میں تھی۔ ایک سال کھجور کے باغ میں پھل نہیں آئے۔ پھل چنے جانے کا جب وقت آیا تو وہ یہودی میرے پاس آیا، لیکن میں نے تو باغ سے کچھ بھی نہیں توڑا تھا، اس لیے میں آئندہ سال کے لیے مہلت مانگنے لگا، لیکن اس یہودی نے مجھے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو یہودی سے جابر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے لیے ہم مہلت مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب میرے باغ میں تشریف لے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے گفتگو فرماتے رہے، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ ابو القاسم میں مہلت نہیں دے سکتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھجور کے باغ میں چاروں طرف پھرے، پھر تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی، لیکن اس نے اب بھی انکار کیا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور تھوڑی سی تازہ کھجور لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تناول فرمایا، پھر فرمایا جابر تمہاری جھونپڑی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اس میں میرے لیے کچھ فرش بچھا دو۔ میں نے فرش بچھا دیا تو آپ اس میں داخل ہو گئے اور آرام فرمایا۔ پھر بیدار ہوئے تو میں نے ایک مٹھی اور کھجور لا کر انہیں دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی تناول فرمایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور یہودی سے گفتگو فرمائی، اس نے اب بھی انکار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باغ میں کھڑے ہوئے، پھر فرمایا جابر جاؤ اب پھل توڑو اور قرض ادا کر دو۔ آپ کھجوروں کے توڑے جانے کی جگہ کھڑے ہو گئے اور میں نے باغ میں سے اتنی کھجوریں توڑ لیں جن سے میں نے قرض ادا کر دیا اور اس میں سے کھجوریں بچ بھی گئیں۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ تھی آخری حدیث جو آپ نے جانی۔ تمام حدیثوں میں یہ آخری حدیث تھی اور آج کی حدیثیں یہاں ختم ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ نئی حدیث کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ان حدیث کو شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔